وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے، اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس سال کا رمضان المبارک نصیب فرمایا، اور اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس رمضان کے 2 عشرے بھی نصیب کیے۔ الحمدللہ ہم 2 عشرے مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور اس 2 عشروں میں ہم نے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، ہماری جتنی طاقت و استطاعت ہے اس کے مطابق ہم نے اس رمضان المبارک کے اندر وہ اعمال کرنے کی کوشش کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سحری کرو، افطار کرو، روزہ رکھو، اور قیام کرو، تراویح کا اہتمام کرو، اور جو صدقہ و خیرات وغیرہ جو کوئی عبادتیں ہیں ہم نے اپنی طاقت کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس رمضان مبارک میں جو چھوٹی موٹی عبادتیں کر رہے ہیں اس سب کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ اب جو ہم جن ایام میں قدم رکھنے جا رہے ہیں وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ رمضان المبارک کے پہلے 2 عشرے کے مقابلے میں زیادہ فضیلتوں والا عشرہ ہے۔ حاضرین دیکھیے، اسلام میں جو بھی عبادتیں ہیں، جو بھی اعمال ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی جہاں حسن انداز میں اس کی شروعات کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، وہیں اس سے بھی زیادہ اس کا اختتام مطلوب ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتے ہی ہماری مسجدیں کچاکچ بھرنے لگیں، عبادتوں کا ایک جھنڈ نظر آنے لگا، لوگوں کے اندر للہیت و تقوی و پرہیزگاری نظر آنے لگی۔ تو رمضان کا استقبال تو ہم نے بڑے شوق، بڑے جوش کے ساتھ کیا، اور دیکھا جاتا ہے کہ رمضان جیسے جیسے رخصت ہوتا ہے تو انسان بھی مسجد سے دور ہوتے جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مسجد سے باہر نکل کر وہ بازار والا انسان بن جاتا ہے۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جسے اچھے انداز میں تم نے رمضان کو شروع کیا، اس سے بہترین انداز میں اس رمضان کو رخصت کرنا چاہیے۔ جتنے اچھے انداز میں ہم نے اس رمضان مبارک کو
بڑے اچھے نیکیوں کے ساتھ آغاز کیا تھا، اس سے بھی اچھے حسن انداز میں اس آخری عشرے میں عبادت کر کے رمضان کو رخصت کرنا چاہیے۔ اور اس کی بات وضاحت خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں فرماتے ہیں، انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا دار و مدار اختتامی عمل پر ہوتا ہے۔ جو انسان آخری عمل کرتا ہے، جس کا انداز عمل آخری میں حسن ہو تو اس کے ساتھ اچھا فیصلہ کیا جائے گا، اور جس کا آخری عمل برا ہو تو اس کے ساتھ ویسے ہی عمل کیا جائے گا، ویسے ہی سلوک کیا جائے گا۔ تو انسان کے اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہوتا ہے، جو لاسٹ میں ہوتا ہے، فائنل میں، اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور خود قرآن مجید بھی اس کی تفسیر کو، اس کی وضاحت کو قرآن مجید نے یوں کہا، اور اس آیت کو خطیب ہر جمعہ آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہے۔ کیا ہے آیت؟ کہا اللہ تبارک و تعالی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس طرح کہ تمہیں اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ویسے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو معلوم ہوا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی موت میں، جب تمہاری موت آئے تو کس حالت میں موت آنا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، جب تمہاری موت آئے تو مسلمان ہو کے مرو۔ ایک انسان ساری زندگی مسلمان کی زندگی گزار سکتا ہے، ایک انسان پوری زندگی فرمانبرداری کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن موت کے وقت ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کبھی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے یا اپنی زبان سے کبھی ایسا جملہ کہہ بیٹھتا ہے جس سے انسان اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے اور رب کی نافرمانی بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم مرو تو اسلام کی حالت میں مرو، جب تمہارا انتقال ہو تو فرمانبرداری کی حالت میں انتقال ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعلیم دیا ہے کہ آخری مومنٹ میں، آخری وقت میں تمہارا ایمان، تمہارا عمل، تمہارا جذبہ اور تمہاری بندگی رب العالمین کی فرمانبرداری میں ہونا چاہیے، اور تمہارا انتقال اسلام کی حالت میں ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان زندگی بھر اچھے اعمال کرتا ہے، زندگی بھر اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرتا ہے، پوری زندگی نیکیوں پہ نیکیاں کرتے جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت کو پانے کے لیے صرف ایک بالش باقی رہتی ہے، ایک قدم باقی رہتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک انسان ایسا عمل کر گزرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر اس کے حق میں جنت کے بجائے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ پوری زندگی اس نے اچھا عمل کیا، ساری زندگی اس نے رب العالمین کی فرمانبرداری کی، ساری زندگی اس نے حسن عمل کیا، جنت کو پانے کے لیے ایک قدم باقی ہے۔ وہ ایک قدم جب باقی تھا اس نے ایسا عمل کر دیا، ایسی نافرمانی کر دی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ تو اس حدیث میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ انسان کا سب سے بڑا عمل، سب سے عظیم عمل وہ ہے جو اختتام میں کیا جاتا ہے، جو لاسٹ مومنٹ میں ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ جہاں شروع سے ہم نے عبادتیں کی ہیں، وہ عبادتیں اپنی جگہ بجا ہیں، اس سے بھی زیادہ عبادتیں اس آخری عشرے میں ہونا چاہیے۔ یہ بات، یہ پیغام ہمیں یہ قرآن کی آیتیں اور حدیث شریفہ ہمیں اس بات کی طرف تعلیم دیتی ہیں۔ حاضرین، لیلۃ القدر، یہ آخری راتیں، یہ آخری عشرہ کیسے گزارنا ہے، کیا کرنا ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتائی اور کہا کہ تم اس 10 دنوں میں جاگو اور خوب عبادت کرو۔ یہ ہمارے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، آخری جو 10 دن ہیں، یہ جاگنے کی اور عبادت کرنے کی ہیں۔ جاگ کر عبادت کرنا ہے، صرف جاگنا نہیں ہے،
ہم کیا سمجھ گئے ہیں آخری 10 دنوں میں جاگنا ہے؟ نہیں، آخری 10 دنوں میں جاگ کر عبادت کرنا ہے. یہ اصل چیز یہ ہے. ہم بہت سارے لوگ آخری راتیں پوری صرف جاگتے ہیں. جاگ کر عبادت کرنا اصل چیز ہے، اس کو بھول جاتے ہیں. تو حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آخری 10 راتوں میں جاگو اور آخری 10 راتوں میں عبادت کرو. اس کی فضیلت ہے. آخری 10 راتوں کے سارے آخری 10 راتوں کو جاگنا چاہیے اور اس میں عبادتیں کرنا چاہیے. اس کی فضیلت ہے. ہمارے طرف ماحول کیا ہے؟ آخر کے 5 راتیں جاگتے ہیں. آخری کے 5 راتیں جاگنا نہیں ہے. آخری کے جو 5 راتیں جو ہیں اس میں لیلۃ القدر تلاش کرنا ہے. ورنہ جاگنے کی راتیں اور جاگ کر عبادت کرنے کی راتیں تو آخری پورا عشرہ ہے. پورا عشرہ جاگ کر عبادتیں کرنا ہے. یہ عبادتوں کا، ریاضتوں کا، دعاؤں کا مہینہ ہے اور خوب جاگ کر عبادت کرنا ہے. لیکن یہ جو 5 راتیں ہم جو جاگتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ان طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کی تلاش کرو. یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس. ہم صرف 5 راتیں ہی جاگتے ہیں. اب یہ جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کبھی 21ویں رات ہو سکتی ہے، کبھی 23ویں رات، کبھی 25ویں رات، کبھی 27ویں رات، کبھی 29ویں رات ہو سکتی ہے. لیلۃ القدر کسی بھی طاق راتوں میں آ سکتی ہے. لیکن اس کی تلاش میں مجھے اور آپ کو لگے رہنا ہے. کوئی رات کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہی فائنل رات ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو رات ہے یہی رات میں طاق رات ہے، یہی اصل لیلۃ القدر ہے، اس میں جاگ لو، عبادتیں کر لو، پھر سو جاؤ. غلط بات ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیلۃ القدر کی جو فضیلت رکھا ہے اس کو پانے کے لیے اگر پوری سال کی راتیں جاگنے کا بھی حکم دیتا تو انسان کو چاہیے تھا کہ وہ پورے سال کی راتیں جاگے. لیکن اللہ کا بڑا رحم ہے، بڑا کرم ہے کہ اس نے صرف 5 راتیں جاگنے کا حکم دیا ہے. اگر بندہ یہ 5 راتیں بھی جاگتا نہیں ہے تو پھر اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے. اس فضیلت کو پانے کے لیے 5 راتیں جاگنے کی بھی اس کے پاس توفیق نہیں، ہدایت نہیں، طاقت نہیں، تو اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا، پھر کچھ چیزیں پھر دن کے بعد بھلا دیتا تھا اللہ تعالیٰ. ان میں سے ایک لیلۃ القدر بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کون سی رات ہے بتا دیا تھا، معلوم ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیلۃ القدر کون سا دن ہے بتانے کے لیے دوڑ کر آ رہے تھے. دیکھتے کیا ہے کہ راستے میں 2 انسان آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑنے والے جھگڑنے والوں کے اندر صلح صفائی کرائے، ان کے جھگڑے کو روک رہے تھے، ان کے درمیان پیار و محبت کی باتیں کرا رہے تھے. اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو لیلۃ القدر کا دن بتایا تھا، رات بتائی تھی، اٹھا لیا اللہ تعالیٰ ان کے اللہ کے نبی سے ذہن سے نکال دیا، بھلا دیا، تاکہ میری امت، تاکہ یہ قوم 5 راتوں میں جاگ کر وہ ایک لیلۃ القدر کی تلاش کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا. تو معلوم ہوا کہ جو انسان لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی رحمت سے ہمیں دور کراتے ہیں. لڑنا جھگڑنا اچھی صفت نہیں ہے. اگر کوئی لڑتا ہے، جھگڑتا ہے تو بہت بڑی نعمت سے محرومی کا باعث بنتا ہے. لڑائی جھگڑا چھوڑو. اگر لڑائی جھگڑا وہ نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میں وہ رات بھی بتا دیتا تھا. معلوم ہوا لڑائی جھگڑا اللہ کی رحمتوں سے، نعمتوں سے محروم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ سبب ہے. اس لیے لڑائی جھگڑے سے بہت دور رہنا چاہیے. معلوم ہوا دوسری بات آج کے خطبہ جمعہ میں کہ لیلۃ القدر یعنی آخری عشرہ خوب عبادتیں کرنے کا اور جاگنے کا ہے. اور ان میں سے جو طاق راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کی راتیں ہیں. لہذا اس میں تلاش کر کے عبادت کرنے اور پانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو اتنا اجاگر کیا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القدر کے نام سے ایک سورت کو نازل کر دیا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فضیلت کو بھی بتا دیا۔ خیر من الف شہر، کہا کہ کوئی انسان اس رات کو پا لیتا ہے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے عبادت کرنے سے، 1000 مہینے کا اگر حساب لگایا جائے تو تقریباً 80 پر 3 سال سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان وہ 5 راتوں میں سے ایک رات اسے مل گئی تو سمجھ جاؤ اس نے 80 پر 3 سال کی عبادت کی ہے۔ کتنا بڑا آفر ہے یہ، اللہ رب العالمین کی جانب سے تحفہ ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے۔ اس کی قدر کرو، اس کی تلاش کرو، اور ان راتوں میں خوب عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کی بہت بڑی عمریں تھیں، ان کی عمریں بڑی طویل تھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ النوح ہے، نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ نوح علیہ السلام جو اسلام کی تبلیغ کیے وہ 950 سال تھی، جو صرف ان کی تبلیغ کی عمر، اسلام پھیلانے کی عمر، دعوت کا کام کرنے کی عمر 950 سال ہے، تو ان کی لائف کتنی بڑی ہوگی ذرا اندازہ لگائیے۔ ہزاروں سال جیتے تھے وہ لوگ، وہ دور گزر گیا۔ پھر اس کے بعد ایک تاریخی روایتوں سے بات معلوم ہوتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت روتے ہوئے راستے سے گزر رہی تھی۔ کسی انسان آمدنی نے پوچھ لیا، اے بوڑھی عورت تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میرا جوان بیٹا انتقال کر گیا ہے، میرا ایک جوان بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا جوان بیٹے کی عمر کتنی تھی؟ اس عورت نے کہا کہ 300 سال تھی۔ اللہ اکبر، اس جوان بیٹے کی، وہ جوان لڑکے کی عمر 300 سال تھی۔ تو معلوم ہوا یہ پچھلی قوموں میں، پچھلے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کے زمانے میں بڑی لمبی عمر رکھتا تھا، انہیں اتنا عمل کرنا پڑتا تھا، لیکن اس امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان رکھ دی گئی ہے۔ 60 سے 70 سال کی عمر ہے۔ وَقَلِيلٌ مَّن يُجَاوِزُهُ، بہت سارے لوگ، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 70 کراس کرتے ہیں، ورنہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو 50 بہت سارے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی عمر۔ کوئی 50 سال کی عمر بھی لائف زندگی نہیں گزارتا، بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ یاد رکھو اگر وہی لیلۃ القدر ہماری زندگی میں جو رمضان آتا ہے، اس ہر رمضان میں ایک لیلۃ القدر کو پا کر عبادتیں کر لیں گے، 80 پر 3 سال عبادتیں کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ اس لیلۃ القدر میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو 80 پر 3 سال نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر اس لیلۃ القدر کو تم نے پا لیا، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کر لی، تو تمہیں 80 پر 3 سال یہ تلاوت کرنے کا ثواب مل گیا۔ اگر تم نے اس رات میں صدقہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 80 پر 3 سال صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اگر تم نے اس رات میں ذکر کیا اللہ رب العالمین کا، حمد و ثنا بیان کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 80 پر 3 سال کی زندگی کے برابر ثواب عطا کرے گا ذکر کرنے کا۔ جو بھی تم عبادتیں کرو گے، جو بھی تم ریاضتوں کرے گے، اگر وہ لیلۃ القدر تمہاری لائف میں آ گئی، اس رات میں تم جا کر عبادتیں کر لیے، اس رات کی عبادتیں 80 پر 3 سال کے برابر قرار پائے گی، اور ہماری زندگی میں جتنے رمضان آئیں گے، اتنے لیلۃ القدر آئیں گی، اتنے لیلۃ القدر پا لیے تو ہماری زندگی جو مختصر ہوتے ہوئے بھی بڑے بڑے لوگوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ پچھلی امتوں کی جو عمریں ہیں ان سے بھی زیادہ ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں، لہذا ہمیں لیلۃ القدر کو پانے کی اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھی بات، آج کے خطبہ جمعہ کی چوتھی بات یہ ہے کہ اس لیلۃ القدر میں ہم کیسے عبادت کریں، عبادت کرنے کا انداز کیسا ہو۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ جس طرح انہوں نے عبادت کی ویسے مجھے اور آپ کو عبادت کرنی ہے۔ کیسے کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اذا دخل العشر، جب آخری 10 دن کے ایام آ جاتے،
آخری عشرے میں داخل ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور راتوں کو زندہ کرتے، وَاسْتَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنی فیملی کو جگا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا اس رات میں داخل ہوتے ہی، آخری 10 دنوں میں داخل ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کرتے تھے۔ کیا ہے سب سے پہلا کام؟ شد میزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے تھے، اپنی کمر کو باندھ لیتے تھے۔ اہل علم نے اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر بند باندھ لیتے تھے کہ اپنی بیویوں سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے۔ پہلے زمانے میں روزہ رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ ابتدائی ایام میں بھی یہ مسئلہ تھا کہ رمضان شروع ہونے کے بعد روزے جب انسان رکھتا ہے، نہ دن میں ہو رات میں ہو، بیوی سے ملاقات کرنا، بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یہ بات بتائی گئی کہ تمہارے لیے رات میں بیویاں حلال ہیں، لیکن حالت روزے میں تم ان سے صحبت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جائز لذتوں کو بھی، جائز خواہشات سے بھی پرہیز کرتے تھے، اور یہ آخری عشرے میں اپنی بیویوں سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جائز قرار دیا ہے، لیکن جائز لذتوں سے بھی بچنا، جائز خواہشات سے بھی بچنا، ان سب سے بچ کر ساری بیویوں سے الگ ہو جاتے اور خوب اللہ رب العالمین کی بندگی میں، عبادتوں میں لگ جاتے تھے۔ یہ پہلا معنی، پہلا مفہوم بیان کیا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی محنتی کام کرنا ہو، کوئی وزن کام کرنا ہو، کوئی محنت سے کام کرنا ہو، تو اپنے پیٹ کو، اپنی کمر کو ایک اچھی طرح ٹوال یا رسی باندھ لیتا ہے تاکہ میں مضبوطی سے کام کر سکوں، مضبوطی سے عمل کر سکوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ آ جاتا، آخری ایام آ جاتے رمضان کے، خوب عبادتیں کرنے لگتے، پہلے سے زیادہ عبادتیں کرنے لگتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا طریقہ اور بڑھ جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں اور اضافہ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود محنت کے ساتھ عبادتیں کرتے تھے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنے راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ اپنی راتوں کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے ذریعے سے اپنی رات کو زندہ رکھتے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے زندہ کرتے، تلاوتوں سے زندہ کرتے، ذکر و اذکار سے زندہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی عبادت سے اس رات کو معمور کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونا چھوڑ دیتے، کیونکہ سوتا ہے تو موت کی طرح ہے، تو موت ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے الگ ہو جاتے اور خوب عبادتیں کرنے لگتے، پوری رات کو جاگ کر عبادتیں کرتے، اور ان کی عبادتیں ان کو زندہ کرتی تھی، ان کے دلوں کو زندہ کرتی تھی، ان کے ایمان کو زندہ کرتی تھی، اور ان کی آخرت زندہ ہوتی تھی۔ تو یہ راتوں کو زندہ کرنے کا طریقہ ہے۔ وَاسْتَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے فیملی کو جگاتے تھے، اپنی بیویوں کو جگا دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ایام میں چھوڑ دیتے تھے اپنی بیویوں کو اپنی حالت میں، کیونکہ نفل عبادت ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، ان کی مرضی۔ لیکن یہ جب آخری عشرہ آ جاتا، آخری 10 دن آ جاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے کر عبادت کرتے تھے، اپنی بیویوں کو جگاتے تھے کہ تم بھی عبادتیں کرو، تم بھی نوافل کا اہتمام کرو، تم بھی اس عشرے سے فائدہ اٹھاؤ۔ اپنی پوری فیملی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، عبادتیں کرتے تھے۔ مجھے بھی اور آپ کو چاہیے کہ اپنی فیملی کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے، اپنی ساری فیملی کو اس کی ترغیب دلانا چاہیے، اپنی ساری فیملی کو ان راتوں میں جاگ کر خوب عبادتیں کرنے کی ترغیب دلانا چاہیے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ اس رات میں قیام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کسی نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، تراویح کی نمازوں کی پابندی کی، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ بہت بڑا ثواب ہے۔ ان راتوں میں اگر آپ قیام اللیل کا اہتمام کریں گے،
اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت لکھ دیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, مغفرت کے لیے ہمیں چاہیے کہ قیام کریں, اور قیام کا انداز ایسے نہیں. قیام کا انداز کیسے ہونا چاہیے؟ امام جب مصلی پہ کھڑا ہو گیا, اور جب تک امام مصلی سے جدا نہیں ہوتا آپ بھی جدا نہیں ہو سکتے. امام جب تک نمازوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جب تک وہ نمازیں پڑھا رہا ہے, آپ کو بھی اس وقت تک نمازیں پڑھنا ہے. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ امام 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھرا, 2 رکعت کے بعد 4-5 نکل کر پیچھے چلے گئے, بھاگ کر چلے گئے. 4 رکعت ہو گئی, پھر انسان نکل کر آدھے اور نکل گئے. کچھ تو لوگ ہیں, کچھ تراویح پڑھ لیے وتر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یاد رکھو ایسے لوگوں کو ثواب نہیں ملے گا, ایسے لوگوں مغفرت کا باعث نہیں بنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اسے ذرا غور سے سنو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عام دنوں میں تراویح کے بعد تراویح پڑھ کے نکلتے ہیں, بہت ساری اور عبادتیں کرنی ہے, نوافل پڑھنا ہے, وتر بعد میں پڑھیں گے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وتر کو آپ کو ساتھ میں پڑھنا ہے, امام کے ساتھ. امام پوری طرح جب تک نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ وتر پڑھ لیے, اس کے بعد آپ کو اجازت ہے آپ دوسرے نوافل پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وتر کے بعد آپ کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. پڑھ سکتے, اللہ کے نبی نے خود پڑھا ہے. اور پھر اس کے بعد آخری میں الگ سے وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں, امام کے ساتھ پڑھ لیا, ہو گیا. جب جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے تو امام جب تک پوری جماعت نہیں کرا دیتا اس وقت تک آپ کو ساتھ میں رہنا ہے. یہ پوری تحقیق کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. یہ پرانے فتوی نہیں جو تراویح پڑھ لو, وتر چھوڑ کے چلے جاؤ, اور اس کے بعد تم بہت ساری نفل پڑھ لو, پھر آخری میں تہجد میں تم اٹھتے ہو سحری کو تو اس وقت وتر پڑھ لو. یہ سب صحیح نہیں ہے. یہ عام دنوں کی بات ہے, یہ عام دنوں کی بات ہے. یہ خصوصاً اس لیلۃ القدر میں جو من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کے تحت بہت سارے جدید محقق علماء نے, جید علماء نے, ائمہ جبال نے ان تمام چیزوں کا فتویٰ دیتے ہوئے تحقیق کے ساتھ یہ بات کہی ہے, بڑے تحقیق کے ساتھ یہ بات لائی ہوئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ امام کے ساتھ پوری نماز ادا کریں. تو ہمیں چاہیے کہ نماز تراویح میں آدھی پڑھی آدھی چلے گئے, پوری پڑھ کر وتر چھوڑ دیے, ایسا نہیں ہونا ہے. اگر آپ مکمل ثواب پانا چاہتے ہیں تراویح کے ساتھ ساتھ آپ وتر کا بھی اہتمام کریں, پورے آخری تک امام کے ساتھ میں رہیں, تو آپ تب جا کر آپ ثواب کے مستحق بنیں گے, ورنہ آپ مکمل ثواب کے حقدار نہیں بن سکتے. حاضرین, اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یہ آخری عشرے کی ایک اہم عبادت ہے, اس کا بھی خاص خیال رکھیں. اس کے بعد اس لیلۃ القدر میں کون سی دعا کرنی چاہیے؟ ایک اہم عبادت دعا بھی ہے. دعا کون سی کرنی چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہوں, اللہ کے نبی اگر میں آخری عشرے کو پالوں اور اس میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ تم یہ دعا کو لازم پکڑ لو. کون سی دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا پڑھو, اللہ رب العالمین سے معافی پوچھو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا کثرت سے تمہیں لیلۃ القدر میں پڑھنی ہے, تاقراتوں میں پڑھنی ہے, آخری عشرے میں کثرت سے اس کا اہتمام کرنا ہے. سینکڑوں بار نہیں, ہزاروں بار پڑھو. آپ پوری رات جب ذکر کرنے کا موقع ملے, دعا کرنے کا موقع ملے تو آپ اس کو خوب پڑھیے. اس میں معافی پوچھی جا رہی ہے, دوسرے کوئی چیز تو نہیں ہے نا. اس کے لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان کو اللہ رب العالمین کی معافی مل گئی تو سمجھ جاؤ سارے خیر کے فیصلے اس کے حق میں ہیں, سارے خیر اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا. جس انسان کے پاس اللہ رب العالمین کی مغفرت مل جائے, معافی مل جائے, تو معلوم ہوا لیلۃ القدر کی ایک اہم عبادت یہ دعا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ پڑھنا چاہیے. حاضرین, ایک بات یاد رکھیں, لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ یہ لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ یہ لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اس رات میں انسان کے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے.
اس ساری تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اچھائیاں برائیاں سارے لکھ دیتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں، میری لائف میں، میرے اگلے 1 سال کے اندر کوئی برے فیصلے میری تقدیر میں ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ چانس ہے کہ اس رات میں دعائیں کرتے ہوئے اپنی تقدیر کو بدلا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بدل سکتی. یہ سال میں 1 مرتبہ ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے. میں بے نمازی بن کے سال بھر گھوم رہا ہوں، ہو سکتا ہے آئندہ سال میری بے نمازی میں گزرے. اللہ سے توبہ و استغفار کرو، کہو اللہ آئندہ سال میری جو تقدیر لکھ رہا ہے وہ تقدیر میں میری نمازی بنا کے لکھا دے. اگر ہماری زندگی میں اگر کوئی بڑے حادثے لکھے ہوئے ہیں سال میں، تو آپ دعا کریں اے اللہ میں سارے برے حادثوں سے بچا لے، مجھے میری صحت و عافیت کے ساتھ پورا سال گزارنے کی توفیق دے. اللہ سے دعائیں مانگیں. اگر مجھے کوئی اچانک خطرناک بیماری لاحق ہونے والی ہو سکتی ہے اندر سال، تو اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھنے والا ہے، تو اس سے آپ دعا کیجئے اے اللہ جو آئندہ سال اگر میرے حق میں کوئی بری بلا رکھا ہے، کوئی مصیبت رکھا ہے، کوئی بیماری رکھا ہے، تو اسے بدل دے. اللہ سے آپ اپنی تقدیر کے لیے دعا کیجئے. 1 سال کی تقدیر آپ کی لکھی جا رہی ہے، اس تقدیر کو بدلا سکتے ہیں. اس تقدیر کے بارے میں اچھے فیصلے ہونے کے بارے میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا مسلمان کیا ہے؟ رات میں صرف جاگنا، کھیلنا، روڈوں پہ کٹے پہ بیٹھنا، اپنے مزے مارنا، فضول گفتگو کرنا، یہ ہماری تاخیراتوں کا طریقہ ہے. تاخیرات میں تمہارے فیصلے ہو رہے ہیں، تمہارے 1 سال کی تقدیر لکھی جا رہی ہے. تمہاری اچھی تقدیر ہے، بری تقدیر ہے، تمہیں خود معلوم نہیں، اور تمہیں اس کے تعلق سے کوئی فکر بھی نہیں ہے. استغفر اللہ. اس انسان سے بڑا ذلیل کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بے شرم انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بیوقوف انسان کون ہو سکتا ہے؟ جو انسان اپنی 1 سال کی تقدیر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رہا ہے، تقدیر کے 1 سال کی تقدیر لکھ رہا ہے، وہ تقدیر کی فکر نہیں کرتا اور اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے آئندہ سال وہ ایسی زندگی گزار دیتا ہے یا اس سے بھی بری زندگی گزارتا ہے، تو اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں. لہذا بہترین انسان وہ ہے جو لیلۃ القدر کو، جو تقدیر لکھی جانے والی رات ہے، اس کی فکر کرتے تقدیر کو اپنے سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. حاضرین، آخری جو نقطہ ہے، جو آخری عبادت میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اعتکاف. اعتکاف اس آخری عشرے کی، آخری 10 دنوں کی بہت بڑی عبادت ہے. یہ اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے کی راتیں ہیں. یہ اعتکاف یہ اللہ رب العالمین سے خلوت میں ملنے کی عبادت ہے. ایک انسان جب خلوت میں رہتا ہے، اکیلے میں اعتکاف میں بیٹھتا، اپنا ٹینٹ ڈال کر بیٹھتا ہے، وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، وہ ساری دنیا سے الگ ہو جاتا ہے. وہ دنیا میں رہتے ہوئے ساری دنیا کے جھمیلے سے، اپنی بیوی بچوں سے، دوستوں سے، دوسرے لوگوں سے، تجارت سے، کاروبار سے، سب سے الگ ہو کر وہ اللہ رب العالمین سے تنہائی میں گفتگو کرتا ہے. اور جب انسان اعتکاف کی حالت میں خلوت میں تنہائی میں رہتا ہے، اسے قبر کی تنہائی یاد آتی ہے. میں اس ایک معمولی سے چھوٹے سے کمرے میں بند ہوں اور میں اکیلا ہوں، ساری دنیا میں رہتے ہوئے میں دنیا سے الگ ہوں. ایسے ہی مجھے قبر میں رہنا ہے اور یہی تنہائی مجھے قبر میں لے کر جانے والی ہے. تو انسان کو قبر کی یاد دلاتی ہے. اور انسان جب تنہائی میں خلوت میں رہتا ہے تو اس وقت انسان اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کرے، جو گناہ صرف کرنے والا انسان جانتا ہے اور اس کا رب العالمین جانتا ہے. اس خلوت میں بیٹھ کر انسان کو چاہیے کہ اپنے ایک ایک گناہ کو اللہ کے سامنے رکھے اور اس کی مغفرت پوچھ کر اللہ سے ہی مغفرت کر لینے چاہیے. حاضرین، یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے، اسے سمجھتے ہیں صرف بوڑھے لوگ کریں. بوڑھے لوگوں کی عبادت ہے جسے کوئی کام نہیں، کوئی دھندا نہیں، کوئی کام نہیں، گھر میں کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے. ایسی بات نہیں ہے حاضرین. مجھے بھی اور آپ کو چاہیے کہ زندگی کے قیمتی اوقات نکال کر اللہ سے تنہائی میں خلوت میں بات چیت کریں، اللہ سے ملیں اور یہ خوب عبادت کریں. اور یہ جہاں مرد عبادت کرتے ہیں وہاں خواتین کو بھی عبادت کرنی چاہیے اعتکاف کی. اعتکاف کے لیے خوب تیار ہونا ہے خواتین بھی. اور یہ اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا،
बल्कि सिर्फ मस्जिद में होता है। अल्लाह ताला ने कहा वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, ये मस्जिदों में एतिकाफ होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अज़वाज मुतहरात, उनके घर कहां थे? मस्जिद नबवी की दीवार से मुत्तसिल थे, लगकर थे, लेकिन कभी उनकी बीवियां अपने घरों में एतिकाफ नहीं की बल्कि मस्जिद नबवी में आकर एतिकाफ करते थे। तो मालूम हुआ कि औरत को भी चाहिए कि वो मस्जिद में आकर एतिकाफ करे, और औरतों के अंदर भी ये शौक होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। देखा जाता यही है कि सिर्फ मर्द अहबाब या मर्दों में सिर्फ बूढ़े अहबाब एहतिकाफ करते हैं, जवानों को, नौजवानों को भी एहतिकाफ का एहतमाम करना है, खवातीन के अंदर भी एहतमाम होना चाहिए। ये बहुत बड़ी इबादत है, इस इबादत को तुम अपनाओ और इबादत को तुम अपनी जिंदगी में लाओ। ये बहुत बड़ी इबादत है। ये रमजान के आखिरी अशरे में एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अशरे में एहतिकाफ किए, फिर उसके बाद एक साल दूसरे अशरे में एहतिकाफ किए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ नबी तुम एहतिकाफ करते हुए लैलतुल कद्र की तलाश करो और इस एहतिकाफ को तुम आखिरी अशरे में रखो। अल्लाह तबारक व तआला ने मशवरा दिया, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि तुम आखिरी अशरे में एहतिकाफ करो। तो एहतिकाफ आखिरी अशरे में की जाने वाली एक अहम इबादत है, लिहाजा उसको बचा लाना चाहिए। एहतिकाफ में बैठने के बाद भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। क्या गलतियां? एहतिकाफ में बैठते हैं, बैठने के बाद उन्हें कोई एहतिकाफ में दिलचस्पी नहीं, बस एहतिकाफ का एक टेंट होता है, वो गुफ्तगू में लगे रहते हैं, बातचीत में लगे रहते हैं, फोनों में लगे रहते हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ माँ बाप हैं जो अपने मासूम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी बिठा देते हैं, नौजवान भी कभी बैठ जाते हैं, उनकी पूरा एहतिकाफ नमाजें इबादतें के बजाय सिर्फ गेमों में, बातचीत में लगे रहते हैं। या कभी ऐसा होता है एहतिकाफ में अगर कोई बैठ गया, उसके खानदान वाले आते हैं, उसके घर वाले आते हैं, फला फला, ऐसा लगता है गोया हज को छोड़ते वक्त जब खानदान आता है वैसे आते हैं, उसे बातचीत करने लगते हैं, उससे गुफ्तगू करने लगते हैं, ऐसा लगता है सालों बाद वो आया है, सालों बाद वो आया है। तो ये सब तरीका गलत है। हाज़रीन, एहतिकाफ का मसला ये है, एहतिकाफ में रहती हुई देखिए बहुत बड़ी गलती होती है। एहतिकाफ इबादतें हैं, एहतिकाफ में सिर्फ इबादतें करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं एहतिकाफ में बैठने के बावजूद यहाँ नमाज खड़े होती है, वुजू करके आते रहते हैं, जमात का एहतमाम नहीं। या जमात शुरू होती है, वहां एहतिकाफ में बैठने वाला वुजू करके आ रहा होता है, ये अफसोस की बात है। एहतिकाफ ये है कि रात में भाई जाग कर इबादतें करे, और एहतिकाफ में पूरी रात आराम से सोता है जो आम इंसान सोता रहता है। एहतिकाफ में चाहिए कि इंसान को और नमाज फजर के बाद सोने के बजाय वो नमाज के बाद जाग कर इशराक की नमाज का एहतमाम करे, जिसे उम्रा का, हज का सवाब नसीब होता है। इशराक की पाबंदी करें, सलातो दुहा की पाबंदी करें, बहुत सारे ऐसे अमाल है उसे मालूम करना है। और ये भी है कि जो इंसान जो दिन में 12 रकात सुन्नतें पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बना देता है, एक महल तैयार कर देता है, और उस सुन्नतों की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ नमाज जमात के साथ नमाज पढ़ लेना, खामोश बैठ जाना। तो इंसान को चाहिए कि जहां वो फराइज का एहतमाम करता है, वहां नफिलों का, सुन्नतों का भी एहतमाम करना चाहिए। इसके साथ साथ दुआएं, इस्तिग़फ़ार और तिलावत, जिक्र और अस्कार, ये सारी इबादतें आखिरी अशरे की अहम इबादतें हैं। हाज़रीन, हमारी इबादतें आखिरी अशरे में और बढ़ जाना चाहिए। जिस तरह हमने रमजान के शुरू होते ही जो जोश जो होश के साथ हमने शुरू किए थे, रमजान में कचाकच मस्जिदें भरी हुई थी और इबादतों का शौक नजर आ रहा था, वैसे ही शौक, उससे भी ज्यादा शौक इस आखिरी 10 दिनों में नजर आना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हम देख रहे हैं कि इस आखिरी अशरा शुरू होने के बाद बहुत सारे लोग सहरी करके घर में सोते हैं, फर्ज नमाज नहीं पढ़ते, सहरी करके घर में सो जाते हैं, फर्ज नमाज पढ़ते नहीं, फजर की नमाज पढ़ते नहीं। तो आपका रोजा क्या है? आपके आखिरी अशरा क्या है? आपका रमजान क्या है? आखिरी इबादतें तुम्हारी जिंदगी के फैसले करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी हो, तकदीर अच्छी हो, इस रमजान मुबारक के आखिरी अय्याम को खूब इबादतों में लगाएं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को रमजान मुबारक की खूब
پابندی کرنے اور رمضان کی قدر کرنے، شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس رمضان مبارک کے اختتامی ایام میں خوب بڑھ چڑھ کے عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس رمضان مبارک کو اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں رخصت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔